ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو سنبھالا ہے، اسلام کے سفینے کو سنبھالا ہے اور 2 سال خلافت کی ہے۔ پھر حضرت عمر کو دور آیا ہے، 10 سال خلافت کی ہے۔ پھر حضرت عثمان کو دور آیا ہے، کچھ کم 12 سال خلافت کی ہے۔ پھر حضرت علی کا دور آیا ہے، 6 سال خلافت کی ہے۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہوں، تاریخ کا مطالعہ کریں، شاید مجھے نہ ملا ہو تاریخ کے کسی صفحے میں، آپ کو مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ میرے پیغمبر کی ولادت کے بعد 63 سال کی عمر پائی ہے۔ ان 63 سالوں میں میرے پیغمبر نے کبھی خود اپنے جنم کا دن منایا ہو؟ 63 سالوں میں آپ کے خاندان والوں نے آپ کا جنم کا دن منایا ہو کہ یہ آپ کے پیدائش کا دن ہے، ہم اس کو منا لیتے ہیں؟ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں منایا، آپ دنیا سے تشریف لے جا گئے، ساری کائنات جمع ہو جائیں، اس امت کے سارے میرے پیغمبر سے محبت کرنے والے جمع ہو جائیں، ان سب کی محبت کو ترازو کے ایک طرف ایک جانب ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسری جانب ترازو میں حضرت ابو بکر کی محبت رکھی جائے، رب کعبہ کی قسم حضرت ابو بکر کی محبت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس ابو بکر نے اپنے 2 سال میں اپنے یار غار اور مزاح، اپنی زندگی بھر کے رفیق کا جنم دن، آپ کی ولادت کا دن نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد وہ ہستی آئی جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی، خطاب کے بیٹے عمر کو نبوت مل جاتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے سوال پر فرمایا کہ کیا تیری امت میں کوئی ایسا ہے جن کے نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے، جن کے نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کا دور آیا، 10 سال خلافت کی، لیکن میرے پیغمبر کا جنم اور ولادت کا دن نہیں منایا۔ پھر حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، پہلے ایک بیٹی وہ دنیا سے گئی تو دوسری بیٹی، وہ ہستی جو چلتا وقت پر ہے، آسمان پر فرشتے اسے حیا کرتے ہیں، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، آسمان کے فرشتے اسے حیا کرتے ہیں۔ اس حیادار انسان نے اپنے نبی اور اپنے سسر کا ان 10-11 سالوں میں کوئی ایک سال، کوئی ایک دفعہ بھی آپ کے جنم اور ولادت کا دن نہیں منایا۔ چلو یہ بات کے لوگ تھے۔ اب آیا اپنے خاندان کا اپنا بچہ حضرت علی، جنہوں نے پرورش بھی پائی ہے پیارے پیغمبر کے گھر مبارک میں، جن کی شادی کروائی ہے میرے پیغمبر نے، جن کو اسلام میں کلمہ پڑھایا میرے پیغمبر نے، جن کو پالا پوسا بڑا کیا میرے پیغمبر نے۔ 6 سال تک کو خلافت ملی، ان 6 سالوں میں 6 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن ان 6 سالوں میں علی المرتضیٰ نے اپنے جدازاد بھائی، اپنے پیغمبر، اپنے سسر کی ولادت کا دن نہیں منایا۔ اس کے بعد دور آیا ہے خلافت میں آپ کے نواسے حضرت حسن کا، چلو سب نے نہیں، یہ تو اپنے نانا کا دل کا لاج رکھتے ہوئے یہ تو دن منا رہے تھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں۔ دور آیا ہے متفقہ طور پر امیر معاویہ کا، انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ پھر دور آیا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، عمر ثانی کہلاتا ہے، اس نے بھی نہیں منائی۔ دور آیا امام ابو حنیفہ کا، دور آیا ہے امام مالک۔ امام مالک کون سا امام مالک؟ جس کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، جو حدیث کی درس کسی اور جگہ نہیں، پیغمبر کی مسجد مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے کونے کنارے میں نہیں، مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر کے منبر کے پاس، اور جب حدیث پڑھاتا ہے تو یوں نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے کہا ہے، محمد عربی نے کہا ہے، احمد مجتبیٰ نے کہا ہے، ساتھی کوثر نے کہا ہے، سید الاولین والآخرین نے کہا ہے، نہیں۔ امام مالک اشارہ کرتے ہیں اس روزے والے نے یوں فرمایا، سامنے روزہ مبارک، اس روزے والے نے یوں فرمایا۔ امام دار الہجرت، امام مدینہ، امام مالک کا دور آیا، میرے پیغمبر کے جنم کا دن نہیں منایا۔ امام احمد بن حنبل کا دور آیا،
امام شافعی کا دور آیا، قرآن پاک کے بعد احادیث کے سب سے صحیح ترین مجموعے کے مالک، جمع کرنے والے میرے پیغمبر کے احادیث کا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم الشان کتاب لکھی کہ قرآن کے بعد اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کتاب کو جمع کرنے والے احادیث کے حافظ نے اپنے زندگی بھر میں ایک سال میں بھی 12 ربیع الاول کو میلاد کے طور پر نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ولادت 2 ربیع الاول کو بھی ہو سکتی ہے، 8 کو بھی ہو سکتی ہے، 9 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، آپ کا دنیا سے چلا جانا، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو یقینی ہے، 12 ربیع الاول کو یقینی ہے۔ تو اب اس دن کیا صحابہ کرام شادیانے بجاتے، خوشی کا اظہار کرتے؟ جس دن سرور کائنات دنیا سے گیا ہے، حضرت عمر نے تلوار نکالی، خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عثمان سے صحابی نے شکوہ کیا، میں نے 3 دفعہ السلام علیکم کہا، تو نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا کب؟ فرمایا جب آقا کی لاش مبارک روزے میں رکھی ہوئی تھی، صحابہ 2-2 3-3 4-4 10-10 کی جماعت جا کر نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، تم مسجد نبوی کے صحن میں تھے، میں نے سلام کیا، تو نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان عرض کرنے لگے بھائی ناراض نہیں ہونا، نہ مجھے تیرے آنے کا احساس ہوا، نہ تیرے جانے کا احساس ہوا، نہ میں نے تیرے سلام کو سنا ہے، میں اس وقت اپنے محبوب کے فراق کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، دنیا سے بے پرواہ تھا، مجھے احساس تک نہیں تھا، میں معذرت کرتا ہوں، ورنہ علیہ السلام کہنا کوئی مشکل نہیں تھا، سلام کا جواب دے دیتا۔ ادھر صحابہ کرام کی یہ حالت، تو اس حالت پر جشن منایا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اسلام کے ڈکشنری میں، اس قرآن پاک میں، اس قرآن پاک کے مفہوم میں، اس قرآن پاک کے تشریح میں، اس قرآن پاک سے جو میرے پیغمبر کے احادیث اس کا ترجمان ہے، اس میں ماتم کا ذکر نہیں، ماتم کا ذکر نہیں، کس کا ذکر ہے؟ صبر، صبر۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک میں، احادیث میں، شریعت کے مزاج میں جشن کا لفظ بھی نہیں ہے۔ خوشیاں ملی ہیں لیکن جشن کی لفظ اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ جشن کے بجائے یہاں بھی 3 حرف ہیں، شکر، شین کا را، خوشی ملے شکر کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت ہے شکر ہو جائے، خوشی ہے شکر ہو جائے، اور آپ کا دنیا سے جانا بہت بڑا غم ہے، صبر کر لیا جائے۔